شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے اس کل کائنات کا، اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیز طلبہ، آپ کا استاد شاہ زین رضا آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا ہے داستان کیا ہے۔ ہم نے اپنے سابقہ لیکچر میں یہ بات ڈسکس کی تھی، اردو ادب کی ایک پراپر ہم نے ڈیفینیشن، تعریف ڈسکس کی تھی۔ پھر اس کے اظہاریے کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے دو بڑے اظہاریے ہیں، نثر اور نظم۔ نثر میں پھر ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی تھیں، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب میں داستان کو ہم نے لیا تھا، پہلی ڈسکشن ہماری داستان تھی، تو سابقہ لیکچر میں اس پہ تھوڑی بہت گفتگو ہوئی۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک مختصر سی لائنوں میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے آج ہم جو ہمارا مین عنوان ہے، آج کا موضوع گفتگو ہے، وہ ہے داستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ داستان کیا ہے۔ ایک سمپل سی اس کی ڈیفینیشن کہ داستان ایسی طویل نثری قصے کو کہتے ہیں جس کی بنیاد تخیل، رومان، جذبات اور مافوق الفطرت عناصر پر ہو، اور اس میں قصہ در قصہ بیان کیا ہو، مطلب مختلف قصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ قصے آپس میں کوئی جڑ بھی رہے ہوں، باقاعدہ سے کوئی ربط بھی رکھتے ہوں۔ ایک کہانی سے ایک اور کہانی جس کا اس سے کوئی خاص تعلق بھی نہ ہو، سلسلہ شروع ہو جائے، اور ان کہانیوں میں پھر مافوق الفطرت عناصر بھی ہوں، جن اور پریوں کا ذکر بھی ہو، حالات و واقعات کا ذکر بھی ہو، تو اس کو ہم ایک داستان کا نام دیتے ہیں۔ کسی خیالی اور مثالی دنیا کی کہانی، وہ محبت کی ہو، مہم جوئی کی ہو، شہر و طلسم کی ہو، یا مختلف اور واقعات ہوں، ان پہ مشتمل ایک قصہ، کہانی یا مختلف کہانیاں، ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ داستان کہلاتا ہے۔ داستان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ داستان میں مافوق الفطرت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے گوش گزار ایک بات کی ہے کہ مافوق الفطرت عناصر سے مراد جن، پریاں، اس طرح کی جو مخلوقات ہیں، جو اس طرح کے عناصر ہیں، وہ مراد ہے۔ فرضی قصے، کہانیاں۔ داستان میں مافوق الفطرت عناصر، واقعات، مقامات اور کرداروں کی کثرت ہوتی ہے۔ جادو کی چیزیں، جادو کے واقعات، خزانوں، جن، پریوں، بھوت، پریت، شہزادے، شہزادیوں کا ذکر قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ داستان ناول یا افسانے کے برعکس ہماری خارجی دنیا سے بلند و برتر ایک مثالی اور خیالی دنیا کی کہانی ہوتی ہے، جس میں مثالی کردار بستے ہیں اور مثالی واقعات آتے ہیں جو آخر کار مثالی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب ایسے قصے، کہانیاں جن کا ہماری زندگی پہ ڈائریکٹ ایک زندگی کی نمائندگی نہ ہو،
ہماری ایک لائف سٹائل کے عکاسی 100% نہ کر رہی ہو. جیسا کہ ایک شہزادہ ہے، وہ بظاہر تو ایک انسان ہے، کہانی میں اس کا باقاعدہ جسم بھی ہے، اس کا ایک کریکٹر بھی ہے، اس کا کردار بھی ہے، لیکن انسان کے بس میں کچھ صلاحیتیں، غائب ہو جانا، اڑنا، یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن داستان کی کہانیوں میں، داستان کے مختلف قصے، اس میں جو مختلف کردار ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. وہی بات کی گئی ہے کہ جی اردو ادب کا جو مین آغاز ہے، فکشن کا جو آغاز ہے، وہ داستان سے ہے. ناول اور افسانے اور ڈرامے نے اس کے بعد جنم لیا، اور یہ پھر فکشن کی جو ہے نا ایک نئی اور جدید شکلیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو بڑھتے ہیں ہم داستان کے اجزائے ترکیبی کی طرف. تو سب سے پہلے اس میں جو چیز ہے پلاٹ، جیسا کہ پیچھے ڈسکس ہو چکا ہے کہ داستان کی ایک خوبی کہہ لیں یا اس کی خامی کہہ لیں کہ اس میں کوئی خاص ایک قصہ نہیں ہوتا، کوئی خاص ایک پہلو نہیں ہوتا. مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور انہی مختلف قصوں کی ترتیب اور انہی کے ربط کو جو ہے نا داستان کا نام دیا جاتا ہے. تو اس میں پلاٹ بھی دراصل داستان کا کوئی پلاٹ ہی نہیں ہوتا. پلاٹ تو ناول کے ساتھ آیا ہے. داستانوں میں نہ تو مربوط پلاٹ کا کوئی تصور ہے، نہ واقعات میں کوئی ترتیب. لکھاری آزاد ہے، جب چاہے مرکزہ قصہ کو چھوڑ کے، یعنی جو قصہ وہ بیان کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے ایک نیا قصہ شروع کر دے. تو وہ لکھاری اس لحاظ سے آزاد ہوتا ہے کہ جی وہ جو جس سلسلے کو لے کے چلا ہے اس کو ہی اختتامیہ تک لے کے جائے، اس کو ہی انجام تک لے کے جائے. داستان میں یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ پلاٹ کے لحاظ سے بھی یہ پراپر ڈیفینیشن لفظوں کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. کوشش کیجئے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹس بھی بناتے جائیں. مختلف بکس جو ہیں اردو ادب کی، ان کو بھی آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس سے بھی مواد کلیکٹ کرنا ہے. آپ ان سلائیڈز کو حتمی نوٹس جو ہے وہ قطعاً کنسیڈر نہ کیجئے گا، بلکہ مختلف جو کتابیں ہیں اردو ادب کے لحاظ سے ان کو بھی آپ اسٹڈی کیجئے گا. ان کے مطالعے سے کافی ساری چیزیں، کافی ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی جو ان ساری ایک ترتیب کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے جو ہے نا بہت وہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو بہرحال میری بھی کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس کو ڈسکس کرتے جائیں. بہرحال پلاٹ داستان میں ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی خاص ترتیب کے ساتھ ہو، بلکہ اس میں واقعات جو ہے نا وہ لکھاری جو ہے وہ آزاد ہے. وہ ایک قصے کو اختتام تک پہنچائے بغیر کوئی دوسرا قصہ بھی شروع کر سکتا ہے. اس قصے کو ضروری نہیں ہے کہ مرکزی انجام تک پہنچایا جائے. تو یہی ایک جو داستان کی پلاٹ کی آپ خوبی یا سمجھ لیں. پہلے شروع میں ڈسکس ہوتا رہا مافوق الفطرت کردار. اردو داستان میں مافوق الفطرت کردار جو ہیں وہ ہر صورت ہوں گے، اس کے بغیر داستان مکمل ہی نہیں ہو سکتی. مطلب جنوں کا ذکر، پریوں کا ذکر، ایسے ایک کردار جو عام طور پر ہماری ایک سمجھ لیں کہ روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ممکن نہ ہوں، جو انسانی آنکھ جن چیزوں کو ایک اپنے سامنے نہ دیکھ سکے، نہ ہی انسانی ذہن ان واقعات کو جیسے کسی کہانیوں میں یہ ہو رہے ہوتے ان کو مکمل ایکسیپٹ کر سکے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو کہا کہ جی شہزادے کا اڑنا ویسے تو ایک جسم رکھتا ہے، لیکن اس کا اڑنا یہ ایک انسانی فطرت کی منافی چیزیں ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کا، اس طرح کے ذکر جو ہیں یہ داستان میں ضروری ہوتے ہیں. داستان میں اس طرح کے کردار ضرور ملتے ہیں. اردو نثری داستان کی دنیا میں مافوق الفطرت مخلوق عام ملتی ہے. داستان کے عجیب و غریب زمان و مکان اور ماہر العقول
یعنی حیران کن پریشان کن واقعات کی رنگا رنگی اکثر انہی کرداروں کی منہون منت ہوتی ہے۔ تاہم اردو داستان پر سب سے زیادہ اعتراض بھی اس کے مافوق الفطرت کردار کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ الزام یہ لگا کر کے کردار انسانی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے، انسان کی روزمرہ ضروریات کی نشاندہی نہیں کرتے، اس لیے حقیقت پسند نقاد اردو داستان کو محض خیالی، ماورائی اور اس کے مطالعے کو وقت کا ضیاع قرار دے کر داستان اور اس کے مافوق الفطرت کرداروں کو ٹوٹلی نظر انداز کر دیتے۔ داستان طوالت پہ مشتمل ہوتی ہے، یہ بہت مختصر جیسا کہ افسانہ ہے یا ناول ہے اس طرح کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ لمبی کافی عرصہ رہنے والی ایک نشست میں کبھی یہ ختم نہ ہو، بلکہ یہ مختلف نشستوں کو کیا اس پہ وقت کی کوئی پابندی نہ ہو، یہ مختلف مہینوں پہ بھی چل سکتی ہے، یہ مختلف سالوں پہ بھی جا سکتی ہے۔ تو طوالت اس کی جو ہے نا وہ شرط ہے، داستان میں طوالت کی کوئی قید نہیں، 1 گھنٹے سے لے کر 1 سال یا ایک عمر تک بھی طویل ہو سکتی ہے۔ مثلاً مرزا رجب علی بیگ کی داستان فسانہ عجائب کا شمار مختصر ترین داستانوں میں ہوتا ہے، جبکہ نواب امان اللہ خان غالب کی داستان امیر حمزہ کا شمار طویل ترین داستانوں میں ہوتا ہے۔ داستان کو طوالت کے لیے قصہ در قصہ آگے بڑھایا جاتا ہے، جن کا مرکزی قصے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، باتیں وہی دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہیں۔ بہرحال ہر ایک چیز کو سمجھنے کے لیے، ہر ایک ہیڈنگ کو پراپر اس کے الفاظ دینے کے لیے چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں۔ منظر نگاری تو یہ ایک کسی بھی قصہ یا کہانی کی خوبصورتی صاف زیر منظر نگاری سے ہی ہونی ہے۔ جب آپ نے مختلف مقامات کی سیر کروانی ہے، مختلف واقعات کی عکاسی کرنی ہے، مختلف کرداروں کو اگر آپ نے ان کے جو بھی کردار ہیں، جو ان کی اسائنمنٹ ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جب تک پراپر ان کا ایک ربط کے ساتھ جوڑ کے اس کو آپ بیان نہیں کریں گے، وہ منظر پیش نہیں کریں گے، تو ذہن میں جو ایک کہانی بن رہی ہے اس کی بہتر انداز سے عکاسی نہیں ہوگی۔ منظر نگاری کے حوالے سے بھی داستان بہت زرخیز ہوتی ہے۔ منظر نگاری کے لحاظ سے ہماری داستانیں اردو ادب کا بیش بہا اثاثہ ہے۔ داستان نگاروں نے مختلف ممالک کے جغرافیائی حالات، پہاڑ، ریگزار، بندرگاہیں، شادی بیاہ، عرس، موسم، میلے، دریا، ایسے مناظر کا بڑی تفصیل اور سلیقے سے ذکر کیا ہے۔ اپنی داستانوں میں سارے مناظر آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کردار نگاری داستان میں حقیقی زندگی کے فطری کردار نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ایسے کوئی کردار نہیں ہوتے جو انسانی زندگی کی، ہماری روزمرہ زندگی کی عکاسی کر رہے ہوں اور یہ کریکٹر ہوں، بلکہ ان کرداروں سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کردار اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو دیکھنے میں انسانوں جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے مثالی کردار بن جاتے ہیں۔ کیسے بھلا کہ ایک شہزادہ دیکھنے میں انسان لیکن غائب ہونے کی صلاحیت صاف ظاہر وہ اسے ایک مثالی بنا دیتی ہے، اس کے اڑنے کی صلاحیت وہ اس کو مثالی بنا دیتی ہے۔ بہت طاقتور جنوں، پریوں، دیووں سے مقابلہ جو انسان کا ہوتا ہے، دکھایا جاتا ہے، ہوتا ہے، وہ عام زندگی میں ممکن نہیں۔ جو انسان عام زندگی میں نہیں کر سکتے وہ سب داستانوں میں ممکن ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص خصوصیت ہے داستان کی۔ تہذیب و معاشرے کی عکاس ڈیفینیٹلی کوئی بھی قصہ، کوئی بھی کہانی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی، وہ منوعاً 100%، 100% اگر اس کی عکاسی نہیں کر رہی تو کچھ نہ کچھ انداز سے، کسی نہ کسی پہلو سے ہماری
معاشی، معاشرتی، مذہبی مختلف پہلوؤں سے کہیں نہ کہیں سے وہ عکاس ضرور ہوتی ہے۔ داستان تہذیب و معاشرے کی عکاس ہوتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری داستانوں سے دکن و شمال، لکھنؤ و دہلی کی پوری تہذیبی اور معاشرتی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ داستان نگار اپنی تہذیب اور معاشرت کی مکمل تصویر اپنی داستان میں پیش کرتا ہے۔ داستان میں رہن سہن کے آداب، کھانے پینے کی اقسام، کھانے پینے کے طور طریقے، ملبوسات کے ڈریسز جو یوز ہوتے ہیں، سواریاں جو استعمال ہوتی ہیں، جو گھریلو ایک معاملات ہیں ملازمین کے، یا معاشرتی برائیاں، چور اچکے، زیورات، جانور، غرض ہر چیز کا ذکر تفصیل سے کیا جاتا ہے، جو اپنے ایک ثقافتی رنگ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور ان سے معاشرے کی اور تہذیب کی ایک بہترین عکاسی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی داستان کے اجزائے ترکیبی میں، مطلب داستان کے مکمل ہونے میں یہ چیز شامل ہے۔ اخلاق کا درس، داستان میں اخلاق کا درس لازمی ہونا چاہیے۔ داستان کا انجام تربیہ، مطلب خوشی پہ مبنی ہو، دکھ پہ مبنی نہ ہو، کاش، افسوس، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا، یہ بہترین تھا، کوئی ایسے سمجھ لیں جیسے ہوتا ہے نا کہ ارمان نہ رہ جائے۔ تو اس کا جو اختتامیہ ہے خاص کر داستان کا، تو وہ تربیہ خوشی پہ مبنی ہوتا ہے، نصیحت آموز بھی ہو سکتا ہے۔ داستان میں حق کی فتح اور باطل کی شکست ہر جگہ بار بار دکھائی جاتی ہے، اور داستان میں ہمدردی، نیکی، وفاداری، شجاعت کا درس بھی لازمی شامل کیا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کی تبلیغ اور جرات اور محبت و بھائی چارے کی تلقین داستان کی خوبصورتی ہے۔ اخلاق کا درس جو ہے وہ داستان کا حسن ہے۔ زبان و بیان، داستان میں دو طرح کے اسلوب، مطلب دو طرح سے طرز جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں۔ ایک کہ جی رنگین ہو، خوبصورت ہو، مطلب سجا ہوا ہو، اور ایک سادہ ہو، با محاورہ ہو۔ یہ دونوں اسلوب جو ہیں داستان نگاروں نے اپنے اپنے فن کے لحاظ سے اس میں کمال کا مظاہرہ کیا ہے، اپنا اپنا فن جو ہے اس کو سامنے لایا ہے۔ تو بہرحال اسلوب کے لحاظ سے زبان و بیان جو ہے وہ داستان میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ، ایک سلیس اور با محاورہ ہوتی ہے۔ انجام، داستان کا انجام تربیہ پہلے جیسے بیان ہو چکا کہ خوشی پہ مبنی ہوتا ہے، نیکی کی فتح ہوتی ہے اور بدی کو ہمیشہ کے لیے مات ہوتی ہے۔ یہ ہر داستان کی خوبصورتی ہے کہ اس میں بالآخر نیکی ہی آگے سامنے آتی ہے، نیکی کی ہی فتح ہوتی ہے۔ جو داستان کا ہیرو ہوتا ہے وہ ہر طرح کے مشکلات، ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کے واقعات کو ایک چیلنج کے طور پہ لیتا ہے اور بالآخر فتح مند ہو کے وہ آگے سامنے آتا ہے، وہ ہیرو کے طور پہ جو ہے نا وہ متعارف ہوتا ہے، وہ اپنے جو ایک کردار ہے اس کو ثابت کرتا ہے۔ داستان میں ہماری زندگی کی امیدیں، امنگیں، حسرتیں، آرزوئیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، مطلب جیسے ہم ایک فرضی کہ جی ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، تو داستان میں مافوق الفطرت عناصر جو ہیں ان کی ایک مدد سے ان کاش اور ان حسرتوں اور ان امنگوں اور ان آرزوؤں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند ایک اجزائے ترکیبی تھے داستان کے لحاظ سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ایک طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ بہرحال اس لحاظ سے اگر آپ طلباء کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کی صورت میں اس کو رائٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں اس کا بر وقت اور جو مناسب اور مؤثر جواب ہوگا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کمنٹ کی صورت میں جو ہے نا وہ آنسر کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔